السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم۔ میں ہوں ماہروخ شہریار۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ خطے کی بدلتی صورتحال ہے، ایسے میں جوں موڑ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر حکومت کو سبسڈی دینے سے روک دیا ہے۔ ذرائع کلیم کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں کو عوام پر منتقل کیا جائے۔ حکومت نے توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے اہم تجاویز بھی تیار کر لی ہیں۔ کیا اپ ڈیٹ سے مزید یہ جانیں گے عمر حیات خان سے۔ عمر حیات، بتائیے گا آئی ایم ایف کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری اضافے کا مطالبہ ہے؟ جی بالکل، آئی ایم ایف کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان میں فل جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، اور اسی لیے آج کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ہفتہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا جو ہے وہ تعین کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے حکومت پاکستان کو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان پر کسی بھی قسم کی سبسڈی دینے سے بھی روک دیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت 80 روپے سے زیادہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل پر عائد ہے، اور اس حوالے سے حکومت کے پاس ایک باقاعدہ طور پر کوشن موجود تھا کہ حکومت عوام کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کم کر کے ریلیف جو ہے وہ دے سکتی تھی، لیکن اب آئی ایم ایف کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ مطالبہ سامنے آ چکا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کی سبسڈی نہ دی جائے، اور حکومت نے جو تجاویز تیار کی ہیں اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کو باقاعدہ طور پر بریفنگ دی گئی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہوا ہے، اور اب جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہے وہ 3 بجے ہوگا، اس میں وزیر خزانہ کی صدارت یہ اجلاس ہوگا اور فیصلہ کیا جائے گا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین اور رد و بدل کے لیے جو ہے وہ ہفتہ وار جو ہے اس پر کام کیا جائے۔ جی عمر، تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بے حد شکریہ۔ ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے کی بدلتی صورتحال پر اجلاس ہوا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات، اسٹاک اور کھپت پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی سرگرم ہے۔ اجلاس میں وزیر خزانہ کو وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بتایا جا رہا ہے کہ دفاتر اور تعلیمی ادارے کے لیے ورکنگ دونوں میں کمی کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی اس طرح کی خبر آئی تھی کہ اب حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ آن لائن کلاسز لی جائیں گی، خاص طور پر جو آئی ٹی کا شعبہ ہے اس سے ریلیٹڈ، یا اسکولز جو ہیں اس حوالے سے بھی اس طرح کی باز گشت ہو رہی ہے۔ بات کریں گے فہد چودھری، ہمیں جوائن کریں۔ فہد، بتائیے گا ابھی تک کی کیا اطلاعات ہیں اس سے متعلق؟ دیکھیے، وزیر اعظم کی زیر صدارت پیٹرولیم مصنوعات کے اسٹاک اور کھپت پر اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، جس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وزیر اعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ دفاتر، تعلیمی اداروں، خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے ورکنگ ڈیز میں کمی کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں ورچوئل نظام تعلیم اور دفاتر کے لیے ورک فرام ہوم کا پلان تیار کیا جا رہا ہے، اور ان تمام اقدامات کے باعث ایندھن اسٹاک کا مؤثر استعمال اور طلب میں کمی ہو سکے گی۔ اس پلان پر عمل درآمد اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل ہفتہ وار کرنے کا بھی منصوبہ ہے، جبکہ ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ان تمام فیصلوں کے حوالے سے ابھی جو ہے وہ غور و خوض جاری ہے، جبکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اقتصادی رابطہ کمیٹی اور بعد ازاں کابینہ سے یہ پلان جو ہے وہ منظور کروایا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے فہد، آپ سے مزید جانتے رہیں گے، فی الوقت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں، دوسری جانب امریکی اور صہیونی جارحیت پر ایران کا زبردست جوابی وار، تل ابیب پر کلسٹر بموں سے لیس میزائل داغ دیے۔ امریکی طیارہ بردار جہاز بھی نشانہ۔ اس کے علاوہ بحرین میں تیل کی تنصیبات پر بھی حملہ ہوا۔ پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب نے اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ ایران کے خیبر شکن میزائلز نے تل ابیب میں تباہی مچائی۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام رہا۔ حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق خیبر شکن میزائل کلسٹر بموں سے لیس تھے۔ انہوں نے تل ابیب اور وسطی اسرائیل کے دیگر علاقوں پر مشترکہ ڈرون اور میزائل حملہ کیا ہے۔ اسرائیل نے اب تک حملے سے نقصانات کی تفصیلات جاری نہیں کی۔ اس دوران بحرین میں آئل ریفائنری پر بھی حملہ ہوا، جس سے ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ روسی میڈیا کے مطابق ایرانی ڈرونز نے خلیج عمان میں امریکی طیارہ بردار جہاز پر حملہ کیا۔ ایرانی حملے کے بعد طیارہ بردار جہاز خلیج سے دور چلا گیا۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وہ لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ جلد ایسے اسٹریٹجک ہتھیار سامنے لائیں گے جو پہلے کبھی استعمال نہیں کیے۔ دشمن تکلیف دہ وار کے لیے تیار رہے، ابھی ہتھیاروں کا معمولی حصہ استعمال کیا ہے۔
اور لبنان پر حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل پر جوابی وار کیا ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ حیفا پورٹ میں اسرائیلی نیوی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ مارون الراس، کفر قلعہ اور گولان کی پہاڑیوں پر بھی اسرائیلی ملٹری کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جو حملہ ہے اس کی نقصانات کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہیں، لیکن اس سے قبل حزب اللہ نے لبنانی سرحد سے یہودی آبادکاروں کو انخلا کی ہدایت بھی جاری کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کامیاب قرار دے دی۔ پاسداران انقلاب اور ایرانی مسلح افواج ہتھیار ڈال دیں ورنہ مارے جائیں گے۔ واضح کیا کہ ایران میں ایسی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے جو امریکہ اور اسرائیل کے لیے خطرہ بنے۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی ہے، میزائلز اور ڈرونز بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہا کہ ایران نے ڈیل کے لیے کال کی، لیکن ہم نے کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule and at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone, so they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. And they're calling. They're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police to lay down their arms. You'll be perfectly safe with total immunity, or you'll face absolutely guaranteed death. And I don't want to see that. They don't want to see it either. We also urge Iranian diplomats around the world to request asylum and to help us shape a new and better Iran. But what's happening with Cuba is amazing. And we think that we want to finish this one first. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے امریکی افواج کو زمینی حملے کی صورت میں سنگین نتائج سے متنبع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق علی لاریجانی نے اعلان کیا ہے کہ ایران امریکہ کے زمینی حملے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اگر امریکی افواج ملک میں داخل ہوئیں تو انہیں عبرتناک انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کے اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امام خمینی اور امام علی خامنائی کے بہادر بیٹے آپ کے منتظر ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا کہنا ہے کہ ایران میں آپریشن کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور امریکی مشن اگلے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ایرانی فضاؤں اور سمندر پر امریکی کنٹرول مضبوط ہے۔ پاسداران انقلاب کو امریکی فوجی طاقت کے بارے میں غلط فہمی تھی۔ امریکی وزیر جنگ نے کہا کہ ایران توقع کر رہا تھا کہ وہ جنگ میں آگے بڑھ سکیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں۔ ہمارے پاس وسیع اسلحے کا ذخیرہ موجود ہے جو کارروائی کی اجازت دیتا ہے۔ جنگ کی مدت 4 ہفتے سے 8 ہفتے یا اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ ایرانی ڈرون حملوں میں 83% کمی آئی ہے۔ ایران پر حملہ امریکہ میں مذہبی شدت پسندی بڑھانے لگا ہے۔ سینیٹر لنزے گراہم سمیت کئی اہم رہنما اسے مذہبی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ ٹرمپ کو منتخب کردہ رہنما کہا جا رہا ہے جو ایران کو تباہ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کی راہ ہموار کرے گا۔ اسرائیل کے ہمراہ ایران پر چڑھائی کرنے والے امریکی رہنما مذہبی جنونیت کا شکار ہیں۔ کئی افراد تنازع کو مذہبی رنگ دیتے نظر آئے۔ سینیٹر لنزے گراہم نے اسے مذہبی جنگ قرار دیتے ہوئے کہا یہ مشرق وسطی کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ This is a religious war. I'll deal with Section 230. So what we're facing right now is a moment of decision that will set the course of the future of the Mideast for 1,000 years. کانگریس کے اسپیکر مائک جانسن بھی دبے لفظوں میں اسلام پر تنقید کرتے دکھائی دیے۔ They have been, and they say the quiet parts out loud. They wanted to wipe Israel off the face of the earth, and they'd like to take us out as well. We're the great Satan in their analogy and their misguided religion, and there was no way to appease them. سینیٹر کریمر ان سب سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اسرائیل کے دفاع کو امریکہ کا مذہبی فریضہ قرار دیا۔ The United States and Israel are ironclad partners. We need them in the Middle East. We need them to be strong. We have a biblical responsibility to them as well as an allied responsibility to Israel. We should never sever that relationship. دوسری جانب امریکی فوجیوں نے شکایت کی کہ حکام انہیں بریف کر رہے ہیں کہ عظیم جنگ آرماگیڈن کی تیاری ہے۔ صدر ٹرمپ کو حضرت عیسیٰ نے ایسی کام کے لیے چنا ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، آرماگیڈن شروع ہو تاکہ ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔
और अब आपको ये बताएं कि अमेरिका ने 72 घंटों के अंदर अंदर ईरान के 30 से ज़ायद बहरी जहाज़ डुबोने का दावा कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांड एडमिरल ब्रिगेड को दावा किया गया है कि अमेरिका के तैयारों ने मिसाइल तनसीबात पर तबाहकुन अटैक्स किए हैं। साथ ही साथ ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आई है। ये दावा भी दोहराया जा रहा है। इसी तरह से ईरान के ड्रोन हमलों में 83% तक कमी देखी गई है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत को ख़त्म करने की बात हो रही है। हफ्ते में पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की 1130 परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। दूसरी जानिब अमाराती एयरपोर्ट्स बहाली की जानिब गामज़न है। कहा जा रहा है कि एक दिन में 400 परवाज़ें ऑपरेट की गई हैं। और आपको बताएं कि कराची में नमाज जुमा के दौरान शहर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। एडिशनल आईजी ने हिदायत जारी की हैं। आपको ये बता दें कि मरकजी रास्तों पर सादा लिबास और बावर्दी पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे ताकि नमाजियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग मसाजिद और इमाम बारगाहों से मुनासिब फासले पर की जाए। तमाम तैनात अफसरान नमाज के इख्तिताम तक सिक्योरिटी इक़दाम की निगरानी करेंगे। और खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।